دین کے اندر جمود نہیں ہے. دین جو ہے بہتے دریا کی طرح ہے، اور جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز امپورٹنس حاصل کرتی ہے اور راجع ہو جاتی ہے، ترجیح پا لیتی ہے. یہ یاد ہے. یہ جو ترتیب ہے اس کے برعکس بھی ہے. یعنی کہیں آپ نے کسی کے ایسے ہی اسی قسم کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ کھانا کھلانا، یعنی کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، یہ بھی فرمایا. اور اسی طریقے سے کبھی جہاد فی سبیل اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھا، اس کو پرائرٹی دی. تو یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے اور کہیں پہلے نمبر پر آ جائے گا. تو یہ سب چینج ہوتا رہے گا. یہ کوئی فکسٹی ایسی نہیں ہے اس میں کہ آپ بس ایک تصویر کی طرح آپ کو بس فریم میں فٹ کر دیا، بس اسی ترتیب سے چلے. دین تو ڈائنامک ہے، دین ہمارے ساتھ چلنے والا، اور دین معاشرے کو لے کر بھی چلتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے. اور اسی طرح ایک فرد کی بھی تربیت کے مختلف تقاضے ہو سکتے ہیں، مختلف چیزیں ان کی اصلاح کی ضرورت، تو وہاں پھر وہی چیز پریفر کی جائے گی، وہی عمل اس کے لیے اہم ہوگا. اب جیسے علماء نے کہا کہ وہ جو کھانا کھلانے کو افضل عمل قرار دیا، تو وہ ایک ایسے شخص کا کیس تھا کہ جو بخل کرتا تھا، کھانا کھلانے میں بخل کرتا تھا، کنجوس تھا، اور اس کا دل بڑا چھوٹا تھا. تو اس کے لحاظ سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ کھانا کھلانا سب سے بہتر. تو دیکھیں اب آپ اس کے لیے وہ عمل ترجیح پا گیا تاکہ وہ اس کی تربیت ہو. تو یہ علاج اسی کو کہتے ہیں نا، دین علاج کر رہا ہے، علاج اسی کو کہتے ہیں. ایک حکیم اگر ایک ہی جیسی دوا دیتا رہے گا تو لوگوں کا تو علاج نہیں ہوگا. اس لیے ہر ایک کے لیے دوا الگ ہے، ہر ایک کے لیے تشخیص الگ ہے. تو یہ ہمیں اس طریقے دیکھنا ہوگا. اب مثال کے طور پر جہاد یہاں تیسرے نمبر پر ہے، لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے، فوری دفاع کی ضرورت ہے، اور دشمن نے حملہ کر دیا اور جہاد کا ماحول ہے اور لڑنے والے ہیں نہیں، ابھی تو فوجیں ہیں، چلیے وہ لڑیں گی. لیکن اگر وہ اندر تک آ گیا معاملہ جہاد کا، اور ہر شخص کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنا دفاع کرے، تو اب جہاد پہلے نمبر پہ ہوگا، ویری فرسٹ پرائرٹی ہوگی. ہر آدمی کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے جہاد کرے، پہلے دشمن کو بھگائے. اب کوئی اگر لے کے بیٹھ جائے یہ والی ترتیب، بولے بھائی نہیں، پہلے میں نماز پڑھوں، جاؤں پہلے جماعت سے اور پورا جیسے پڑھتا ہوں روٹین کے مطابق. نماز تو خیر پڑھیں گے، لیکن وہ یہ سوچے کہ جیسے روٹین سے پڑھتا ہے اسی طرح پڑھوں، اور پھر اس کے بعد میں گھر جا کے دیکھوں والدین وغیرہ کے معاملہ، تو پہلے اس سے فارغ ہوں، پھر جاؤں گا جہاد. کتنا ہے جی، اتنی دیر میں تو کام ہو جائے گا. اس وقت اس صورتحال میں قوم کو یہ کہنا پڑے گا آپ نماز بھی وہیں پڑھیے گا اور نکلیں اور دشمن کو روکیں، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہے، اس طرح کیس مختلف ہو سکتے ہیں، سچویشن الگ الگ ہو سکتی ہے، صورتحال الگ الگ ہو سکتی ہے. دین بڑا اس حوالے سے شاندار ہے، ڈائنامک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، منجمد نہیں ہے، متحرک ہے، اور ہمیں ہر قسم کے ماحول کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے ماحول کی تربیت اور پوری قوم کی تربیت. تو اس کو بس اس طرح لیں، ان تمام چیزوں کو. اللہ. اس کے بعد اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم یہیں سے ایک پرسنلی اگر ہم اپنے اوپر اس کو چسپا کریں، تو اب مثال کے طور پر ایک شخص نماز تو بہت اچھی پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی وقت پہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار بھی، مگر والدین کے بارے میں اس کا رویہ اچھا نہیں ہے. تو اب یہ جو والدین کا معاملہ دوسرے نمبر پر ہے، اس کے لیے پہلے نمبر پہ آ جائے گا. اب اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ وہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے، ان کی حق تلفی کر رہا ہے. یہ ہوگا اب اس میں، جیسے جہاد کا میں نے عرض کیا.